إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آج انشاءاللہ 11ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ 11واں پارہ، اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ یونس سورہ توبہ کا بقیہ حصہ ہے اور آگے سورہ یونس مکمل ہے اس پارے میں۔ سورہ توبہ کل میں نے بتایا تھا کہ اس کا کچھ حصہ فتح مکہ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے کچھ حصہ نازل ہوا، کچھ حصہ فتح مکہ کے بعد، اور پھر کچھ حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے پہلے اور کچھ حصہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا۔ یہ جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حصہ تقریباً غزوہ تبوک، کچھ تبوک کے میدان میں، کچھ وہاں پر راستے میں واپس آتے ہوئے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ میں آ گئے تو اس وقت آیتیں نازل ہوئیں، اور ان میں غزوہ تبوک میں جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا بڑا لمبا طویل سفر تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور طاقت سے جو ہے ٹکر تھی۔ کئی منافق نہیں گئے، منافق وہاں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تک تو مسلمان ان چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے لڑ رہے تھے نا، اب اتنی بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں تو یہ مسلمان تو آئیں گے نہیں واپس، ان کا وہاں پر ملیا میٹ ہو جائے گا، نام و نشانی مٹ جائے گا، یہ واپس آئیں گے نہیں، تو وہ نہیں گئے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے آ کر اپنے کوئی عذر بہانے پیش کیے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنا گوارا ہی نہیں کیا کہ ہم جا کر کیا کریں گے، یہ تو بس ختم، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے رد میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ پھر منافقین کے لیے آخری تنبیہ جو ہے وہ کر دی گئی، جس طرح اس پارے کی پہلی آیت ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم، جب آپ واپس لوٹیں گے، یعنی آپ وہاں تھے، واپس آ رہے تھے، یعنی آپ جب مدینہ میں واپس پہنچیں گے تو یہ منافق آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ اب تو ہم معذور تھے، ہمارا یہ بہانہ تھا، یہ مشکل تھی، یہ پریشانی تھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے، آئندہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم ضرور مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا تعتذروا، ان سے آپ کہہ دیں لا تعتذروا، اب کوئی معذرتیں پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کیا جائے گا آج کے بعد، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری کرتوتوں کی خبر دے دی ہے۔ اور پھر یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جب آپ واپس لوٹیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض ہی کریں، آپ ان کو کچھ نہیں کہنا، کوئی سزا وزا نہیں دینی، بس انہم رجس، یہ گندگی ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے جو یہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے ہم نے کچھ سورہ نساء میں منافقین پر ان کو جو تنبیہ کی گئی، وہاں پر شروع میں ان کو واپس آنے کی دعوت تھی کہ آپ نے ان کرتوتوں کو چھوڑ دو، لیکن یہاں پر اب جب سر سے پانی جو ہے وہ اوپر ہو چکا تھا، اب واپس آنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو اس لیے کہہ دیا کہ اب ان کی کوئی معذرتیں نہیں، جیسے چاہتے ہیں ان کو جانے دو، بس یہ گندگی ہے، یہ اس گندگی کو اب صاف کر دو، بس تمہارے اندر رہیں گے تو تمہیں اور نقصان دیں گے۔ منافق کی دوستی کہتے ہیں نا کہ اس کی مثال کوئلے کی طرح ہے، گرم ہوگا کوئلہ تو ہاتھ جلا دے گا، اگر ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالے کر دے گا، تو منافقوں کو قریب رکھو ہی نہ، بس نکالو ان کو۔ اور پھر اسی طرح اس میں صحابہ کرام کا ان کی شان بھی بیان کی گئی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے افضل تو وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ انصار جنہوں نے ان کو جگہ دی، اور پھر وہ سب مومن جنہوں نے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وأعد لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہاں دیکھیں صحابہ کرام کی کس قدر شان اور عظمت ہے، اللہ فرماتے اعد لہم، بنائی ہی انہیں کے لیے جنت،
اور آج کوئی بدبخت اٹھ کر کہے کہ نعوذ باللہ صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنائی ہی جنت صحابہ کے لیے، یہ لوگ جنہوں نے نتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی، پھر وہ جائیں گے جنت میں۔ سب سے پہلے انبیاء جائیں گے اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام جائیں گے، اور پھر جو لوگ صحابہ کی، جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنت کو بیچ دیا، اس بارے میں اس کا تذکرہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے جنت بیچ دی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت بیچ دی ہے۔ قیمت کیا ہے؟ من المؤمنین، مومنوں کو بیچی ہے، بیچی مومنوں کو۔ جو مومن نہیں وہ خریدار بن ہی نہیں سکتا۔ جنت کا خریدار بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت دی ہے۔ اب ان سے لینا کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ انفسہم واموالہم، مومنوں کی جانیں اور ان کے مال۔ مومن نہیں ہے جان دے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن جو بن گیا، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی جنت اور جہنم پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اس کا مضبوط ہے، اور پھر اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اپنا مال دے دیتا ہے، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت ان کو دینی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور خود مارے جاتے ہیں۔ وعد اللہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، یہ وعدہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات اور انجیل اور قرآن میں کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر جنت لینی ہے تو ایسے مفت میں نہیں ملے گی، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مفت میں مل جائے گی؟ ان یقولوا آمنا، کہیں گے ہم ایمان لائے اور آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ ہم نے جنت کے لیے دیا کیا ہے؟ کوئی قربانی بھی نہ دیں، من مانی اپنی کریں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں، ہم کہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ملے، کوئی مشقت ہی نہ برداشت کرنی پڑے، بھوک پیاس نہ برداشت کرنی پڑے، ایسے جنت تو نہیں مل جائے گی نا۔ جنت کے لیے کچھ دینا پڑے گا، اپنی صلاحیتیں صرف کریں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیں، راتوں کا لمبا قیام کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ حلال کی کمائی ہوئی مال دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ دل کے اندر جس چیز کی محبت ہے اس کی محبت کو نکال کر اللہ کے راستے میں اس چیز کو دیں، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں جنت دیں۔ اور پھر یہاں اس صورت کے آخر میں کچھ مسلمان بھی تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، خالص پکے مومن تھے۔ 9 ایسے بندے تھے صحابہ کرام جو وہاں پر نہیں جا سکے، اور وہ منافق نہیں تھے، پکے مومن تھے، صرف سستی کی وجہ سے۔ ان میں سے 6 جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کریں گے تو ہم یہاں سے ہمیں چھوڑا جائے گا، ورنہ ہم یہیں بھوکے پیاسے اپنی جانیں دے دیں گے۔ تو چند دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو کھولا گیا۔ اور 3 جو تھے وہ ان کا بڑا واقعہ جو ہے بڑا سبق آموز بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے۔ وہ یہ ہیں کہ ان کے نام بھی صحیح البخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ہلال بن امیہ تھے، اور ایک جو ہے وہ مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ یہ خود حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ میں آج سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں شریک تھا۔ یہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی، بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا اور سب کو بتا دیا کہ لمبا سفر کرنا ہے، تیاری کرو، میں نے کہا میں بھی تیاری کر لیتا ہوں، خوشحالی کے دن تھے اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج تیاری کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، اس طرح دن گزرتے گئے حتیٰ کہ سب مسلمانوں نے تیاری کر لی اور وہ غزوے کے لیے نکل بھی گئے۔ میں نے کہا چلیں 1-2 دن میں تیاری کر کے، میرے پاس سواری ہے پیچھے، میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر 1-2 دن گزر گئے، میں نے کہا آج تیاری کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، پھر ہفتہ 15 دن، پھر تو قافلہ پہنچ گیا تبوک، میں پیچھے تیاری نہ کر سکا۔ اور یہاں تک کہ وہاں ٹھہرنے کے بعد بھی پتہ چلا کہ اب واپس آ رہے ہیں اور میری تیاری نہ ہوئی ابھی تک۔
تو جب واپس آ گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج، بڑے دل کی نرمی والے، جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی سزا نہ دیتے. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہوا، جو منافقین وہ بہانے کر کے گئے، ان کے لیے کیا آیا؟ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ جہنم کی گندگی ہے، ان کو دور ہٹا دو، ان کو آج کے بعد نہیں ہم کسی غزوے میں لے کر جائیں گے. لیکن حضرت کعب کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور اس مسکراہٹ میں غصہ تھا. سیدنا کعب خود بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں، وہ کہتے ہیں اس مسکراہٹ میں غصہ تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ غزوے میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اگر میں آج کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا نا تو اللہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے گفتگو کی صلاحیت دی ہے، میں ایسی گفتگو کرتا کہ قائل کر لیتا. لیکن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، آپ کو میں قائل نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا. سچی بات یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، میرا کوئی عذر نہیں. میں بہانے کروں، ادھر ادھر کی باتیں کروں، اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے یا گفتگو کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو قائل کر لوں، وہ الگ بات ہے. لیکن سچی بات، دل والی بات یہ ہے کہ میرا کوئی بھی عذر نہیں ہے، صرف سستی تھی، اس سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چلے جاؤ، آپ کا فیصلہ اللہ رب العالمین کریں گے. جب اللہ تعالیٰ معافی دیں گے اس وقت آپ کی معافی قبول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو روک دیا کہ کعب سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا، بولنا نہیں کسی مسلمان نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے ساتھ بولنا ترک کر دیا. چند دن گزرے، کہتے ہیں مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تو بڑا جو ہے اچھا بھلا آدمی تھا، ذہین سمجھدار، آپ جا کر کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا یہ کوئی بہانہ بنا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معافی مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا تھا. وہ سب لوگ نہیں گئے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا دل کیا کہ آپ چلا جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ جا کر کوئی عذر پیش کر لوں. اور میں جو ہے اس واقعے میں بڑے سبق ہیں، آپ توجہ کریں، بڑے ہمارے لیے اس واقعے میں سبق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دوبارہ جانے کے لیے تیار ہوا. اور پھر میں نے پوچھا کیا میں اکیلا ہی ہوں جس کے ساتھ یہ بائی کاٹ کیا گیا بولنے کا، یا کوئی اور بھی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 2 صحابی اور بھی ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 2 صحابی اور ہیں. کہتے ہیں یہ دونوں صحابی بدری تھے اور میرے اچھے دوست تھے اور پکے ایمان والے تھے. میں نے کہا اگر یہ بھی میرے ساتھ ہیں نا تو پھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں کبھی نہیں جاؤں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، ہم نے سچ بولا ہے، جھوٹ ہم نے نہیں بولنا. جھوٹ کی ملاوٹ کر کے تو چھوٹ جائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے ان کے پاس، پھر کیا بنے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. کہتے ہیں اسی اسنا میں آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ کوئی نہیں بولتا تو موبائل پہ لگے رہو، کوئی نہیں تھا، کوئی بولنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں میں بازاروں میں جاتا، مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میں بالکل انجان ہوں، میرے ساتھ کوئی سلام نہ کرتا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، میں دیکھتا سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم، میں آنکھیں کن اکھیوں کے ساتھ، جس طرح بندہ دیکھ منہ سیدھا کیا ہوا ہے آنکھیں ادھر ہیں، میں اس طرح کر کے دیکھتا تو پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. اور میں جب چہرہ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے، میری طرف نہ دیکھتے پھر. ٹھیک ہے، کوئی صحابی میرے ساتھ بات نہ کرتا. کہتے ہیں ایک دن میں اپنے دیوار پر چڑھا، ساتھ میں جو ہے نا باغ تھا، میرے چچا کے بیٹے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا کے بیٹے تھے اور وہ بھی مومن تھے، پکے ایمان والے. کہتے ہیں میں ان کے باغ میں نے دیوار کراس کی، ان کے باغ میں چلا گیا اور میں نے کہا، ان کو سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا انہوں نے. دوبارہ سلام کیا، تیسری مرتبہ کیا، پھر کہا کہ اے قتادہ کیا آپ جانتے ہو کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ میں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے؟ اب یہاں دیکھیں ہمارے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں ان کے چچا زاد بھائی جگری دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں یہ کہا گیا کہ بولنا نہیں ہے. آج ہم کن کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم تو اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں نا، حق کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں یہ اپنا ہے بس، یہ قوم کا، یہ قبیلے کا ہے، یہ چچا کا بیٹا، یہ فلاں، یہ فلاں. چچا کا بیٹا، اب وہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی تھی لیکن دیکھ تو نہیں رہے تھے، کون سے کیمرے فٹ کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہمیں روکا ہے کہ بات نہیں کرنی، ہم نہیں کریں گے بات، نہیں کی بات. کہتے ہیں میں
میں نے جب سنا نا اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں پھر گھر ہی تھا، تاجتیں پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگتے رہے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے بھی قطع تعلقی کر لو، ان کے ساتھ بھی بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا کہ ان کو طلاق دے دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی طلاق دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا نہیں کہا، صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم نے بولنا نہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، وہ الگ رہیں۔ کہتے ہیں پھر جو ہے بیویوں سے بھی ہم الگ ہو گئے، 10 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں، ہر کوئی اجنبی نظر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یہ واقعہ مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا، میں اب مسلمان ہوتا۔ لیکن 50 دن گزر گئے۔ ان دنوں میں پھر کہتے ہیں میں بازار میں تھا کہ مجھے شام کا قاصد ملا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کے پاس ایک خط تھا شام کے بادشاہ کا، شاہ غسان کا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سردار نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ذلیل ہوں، آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ بڑے الفاظ لکھے ہوئے تھے اس میں، اور میں نے اس خط کو پڑھا اور کہا کہ یہ بھی امتحان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کو ہم شان دیں گے، عزت دیں گے، آپ بڑے کام کے بندے، آپ کو اتنی سزا دی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط پکڑا اور فوراً اس کو جلا دیا، آگ لگا دی، کہا یہ اس سے بڑا امتحان ہے میرے ایمان کو، اب پہلے تو یہ امتحان تھا، اب دولت میرے ایمان کو نکالنا چاہتی ہے، دنیا کی دولتیں اور دنیا کے عہدے مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے 50 دنوں کے بعد پھر توبہ قبول کی اور یہ آیتیں نازل کی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 کہ جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ ان کو ایسے لگا کہ زمین اپنی پوری وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی ہے، وضاقت علیہم انفسہم، اور انہوں نے بھی اپنے دل میں سمجھ لیا، یہ یقین کر لیا، وظنوا، اور جان چکے تھے وہ، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ہمیں بھی جائے پناہ ملے گی تو اللہ کے در پر ملے گی۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اس گناہ کی معافی، اگر غلطی ہم نے کی ہے، نافرمانی رب کی ہے، تو اس کی معافی بھی اللہ کے در سے ملے گی، کہیں اور سے ملنے والے نہیں۔ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تیرے عفو بندہ نواز میں ہی پناہ ملے گی۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ پناہ ہمیں اب اللہ کے در پہ ملے گی، اور توبہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ان اللہ التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سچ بولیں، چاہے وقتی طور پر نقصان بھی ملے، ہمیشہ کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ جھوٹ بول کر وقتی طور پر تو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر انہوں نے جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافیاں دے دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو ان کو کیا کہا گیا؟ انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ گندگی ہے، یہ منافق ہیں، اوپر سے اور ہیں، اندر سے اور ہیں، ان کو دھتکار دو۔ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا نا، لیکن جب قرآن نازل ہوا ان کو اس وقت بھی دنیا میں ذلت آمیز جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ لیکن جن صحابہ نے، جو سچے تھے، پکے ایمان والے تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس وقت تو پریشانی ہوئی، 50 دن سزا ملی، کسی کے ساتھ جو ہے بولتے نہیں تھے، زمین تنگ ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے توبہ کا اعلان کیا، پھر ہمیشہ کے لیے قرآن جب تک ہے ان کی شان میں جو ہے نا آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، اور انہیں اس وقت بھی سکون اور لذت جو ملی اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، اور پھر یہ بھی ہے جب گناہ ہو جائے فوراً اللہ کے در پر توبہ کریں۔ آگے سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تقریباً آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اس میں نازل ہوئی۔ اس میں بھی مشرکین کا جو ہے وہ کردار، ان کے باطل عقائد، خصوصاً ان کا عقیدہ آخرت کا انکار، رسالت کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار،
اس کا رد کیا گیا، اور ان کے مطالبات اور ان کے اعتراضات جو ہوتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے صورت میں۔ اور سورہ توبہ اور اس کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ سورہ توبہ میں کافروں کے ساتھ ہتھیار سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ یونس میں کفار سے علمی طور پر جو ہے بحث مباحثہ اور زبان کے ساتھ جہاد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو انکار کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے عجیب بات ہے کہ ہم نے ایک مرد کو جو ہے اپنا قاصد بنا لیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اچھا انجام جو ہے وہ سچے لوگوں کا ہے، کہ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل دی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، هو الذی ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے جو فیصلوں کے منکر ہیں مشرکین، انہوں نے اپنے جو خود ساختہ معبود بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ وہ لوگ بر و بحر میں سفر کرتے ہیں، اور جب کشتی میں ہوتے حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ، وہ باطل معبود بنائے ہوئے تھے، لیکن جب کشتیوں میں سوار ہو کر کشتیاں چلتی تھیں، وہاں پر جب سمندر کے طوفانوں میں جا کر پھنستے تھے تو دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہاں پر اب بچانے والا ایک اللہ ہے، ہمارا بت، ہمارے اپنے بنائے ہوئے معبود وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صورت میں دنیا کی مثال دی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، دنیا کی مثال ایسے ہے کہ ہم نے جیسے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے نباتات اگیں جس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفا، زمین نے اپنا جو ہے اس کی خوبصورتی ہو گئی، وزینت مزین ہو گئی، اور اس کے جو زمین کے مالک ہیں وہ سمجھنے لگے قادرون علیہ، ہم اس پر قادر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتا امرنا لیلا و نہارا، ہمارا حکم آتا ہے دن کو یا رات کو، فجعلناها حصیدا، ہم اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسے ہے کہ دنیا دار سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، میں جو مرضی کروں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے جوانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اقتدار بھی ختم ہو جاتا ہے، حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر کیا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ للذین احسنوا الحسنى، دنیا میں نیکیاں کیں ان کے لیے جنت ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، اور ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، بلاؤ اپنے شریکوں کو کدھر ہیں جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہم جو مرضی کرتے ہیں وہ کدھر ہیں آج؟ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے جن کی عبادت کرتے تھے وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں تم شریک بناؤ، تم ہماری عبادت کرو۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، وہ کہیں گے اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کیا ہم نے کہا تھا کہ تم ہمارے فوت ہونے کے بعد ہمیں اللہ کے دربار میں تمہیں ہم اپنا سفارشی بنا لینا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ مشرک ناشکرا ہوتا ہے، ان سے کہو قل من یرزقکم من السماء، کون تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو مالک ہے تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا؟ کون ہے یخرج الحی من المیت، جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے؟ کون ہے جو موت دینے والا، زندگی دینے والا؟ ومن یدبر الامر، تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فذالکم اللہ، یہ ایک اللہ ہے تمہارا رب۔ فسیقولون اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان قریب یہ مشرک بھی کہیں گے یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، لیکن پھر جب عبادت کی باری آتی ہے، شکر کی باری آتی ہے، پھر تم شریک بنا لیتے ہو۔ اور پھر اسی طرح آگے اس بارے میں اللہ رب العالمین نے حقیقی اللہ کے جو اولیاء ہیں
ان کی صفات بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. الذین آمنوا, وہ کون ہیں جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور اللہ سے ڈرنے والے. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. آج ہمارے ہاں مختلف قسم کے لوگ صوفیاء کرام جو دنیا سے بے رغبت ہو جائیں, دور جو ہے نہائیں نہیں, میلے کچیلے کپڑے پہنیں اور مختلف جو ہے قسم کی حرکتیں کریں, لوگ ان کو بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو دین سے دور ہو, روزے نہ رکھے, قرآن جس کو پڑھنا نہ آتا ہو, میلے کچیلے کپڑے پہن کے جو ہے نا قبرستانوں میں بیٹھے رہیں, اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اللہ کے ولی وہ ہیں, اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا, وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اور اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. نافرمانیوں سے بچنے والا, اللہ کی وعیدوں سے, اللہ کی جہنم سے ڈرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے, آخرت میں بھی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے, پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے تھوڑا سا, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو اس وقت اس نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں, تو اس کو اس وقت کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تو ایمان لاتا ہے, آج سے پہلے تو فسادی تھا اور تو ایمان نہیں لایا کرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم قیامت کے دن تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس نشانی کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ کتنا بڑا اپنے آپ کو رب کہنے والا, کتنی قوت اور طاقت دی تھی, کتنا اختیار دیا تھا, کنٹرول دیا تھا, سب کچھ تھا. اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کے زوم میں آ کر, گھمنڈ میں آ کر اپنے آپ کو رب کہنے لگا. اللہ رب العالمین نے کس طرح سمندر کے اندر ڈبکیاں لگوا کر, غوطے دلا کر, اور دنیا رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اسے دیکھو اور تکبر نہ کرو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے بن جاؤ. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر میرے دین میں تم شک کرتے ہو تو میں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں, اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں یتوفاکم, جس نے تم کو پیدا بھی کیا وہ تمہیں فوت بھی کرے گا. وَأُمِرْتُ, اور مجھے یہی حکم دیا گیا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ میں پکا مومن بن جاؤں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, کہ میں دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوں. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر تمہیں اللہ پکڑ لے کسی تکلیف سے, کوئی پریشانی دے دے, تکلیف دے دے, بیماری دے دے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اس کو ہٹانے والا بھی وہی ہے جن کو تم نے اپنا معبود مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے. جو شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی پریشانی کو, بیماری کو, مشکل کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور نہ ہی اپنے اوپر آئی ہوئی پریشانی کو ٹال سکتے ہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ کوئی خیر دینا چاہے, کوئی بھلائی دینا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اللہ کے اس فضل کو یہ رد بھی نہیں کر سکتے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, وہ رب ہی ہے, وہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے, جس کو چاہے فقیر بنا دے, جس کو چاہے بیمار کر دے, جس کو چاہے صحت یاب کر دے, جس کو چاہے بڑا کر دے, جس کو چاہے چھوٹا کر دے. اس کی چاہت, اس کے کنٹرول اور اس کی بادشاہت کے آگے کوئی کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا, کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس توحید کو, توحید کے پیغام کو, پیغام قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ رب العالمین کی توحید کو عام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.